ایک ورد ارشاد فرماتے ہیں، ایک وظیفہ عطا فرماتے ہیں کہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا یا بہت سے ایسے مریض ہیں کہ ان کا کوئی حل بظاہر نہیں نکل رہا ہوتا، تو ایسے مریض بھی الحمدللہ اس وظیفے سے، اس ورد سے جو ہیں بہتر ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی آپ کا دنیا آخرت کا مسئلہ ہو، اس وظیفے کا نام ہی یہی ہے کہ مدینہ مانگ لو۔ واہ، تو آپ یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد دو زانو جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، اور عصر سے لے کے مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس دورانیے میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اول آخر اور درمیان میں چند چند مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ تو اور پھر جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو آپ یہ ورد پڑھنا بند کر دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا کریں، جب اذان مغرب ہو تو دعا کو ختم کر دیں۔ تو جمعہ والے دن بالخصوص یہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن بھی آپ کو وقت مل جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل راہیں کھل جائیں گی، آسانی ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ عبدالخلیل بھائی، آپ سے نعت کی فرمائشیں بھی ہیں، کچھ پورا فرمائیں۔ اور یہ ہیں جی، امیر سنت کی منقبت بھی سنائیں، قد بڑھانے کا نسخہ بھی بتا دیں، میں نے کہا تھا نا۔ اور اب یہ سنیں، یہ اس میں ہے جی، قد بڑھانے کا نسخہ ایک بار بتا دیں، لیکن ہر چیز کا نام الگ الگ دو دو بار بتائیں۔ یہ قد بڑھانے کا نسخہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، کوشش کریں ہمارے پی سی آر والے اس کو جو ہے وہ لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم دکھائی دیتے ہیں۔ چلیں جی، ماشاءاللہ جامی بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹر صاحب ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، اللہ آپ کی کوشش کو قبول فرمائے اور اس کو ثمر آور فرمائے۔ چلیں جی، بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے ان کا، نام مہربانی کر کے شروع میں لکھ دیا کریں تو قدر آسانی رہتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت البقیع سے مٹی لانا، جنت البقیع سے یا مٹی وغیرہ لے کر آنا کہ قبر میں رکھنے کے لیے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی حافظ صاحب ارشاد فرمائیں، آپ کی رائے وہ ہے جو امیر اہل سنت کی رائے، ہماری کیا رائے ہے جی؟ تو اس کے لیے انہی سے پوچھا جائے۔ ویسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ رفیق الحرمین وغیرہ میں لکھا ہے، تو وہاں سے استفادہ کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، مدینہ مدینہ، سبحان اللہ۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں اٹک سے ہوں، اور مجھے یہ کلام سنا دیں۔ بڑی مہربانی جی، اللہ آپ کو برکت دے۔ اور یہ ہیں جی، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، یہ کلام سنا دیں۔ چلیں بہرحال اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلیں جی، قد بڑھانے کا نسخہ بھی جو ہے وہ آلریڈی ہے، یہ آپ کو پہلے ہم دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلام بھی سناتے ہیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کل بعض گھروں میں ایک پریشانی پائی جاتی ہے کہ بعض گھروں میں مدنی منیوں کا جو قد ہے وہ کچھ چھوٹا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہم آج انشاءاللہ عز و جل جو گھریلو علاج عرض کریں گے وہ اسی سے متعلقہ ہے۔ قد بڑھانے کے حوالے سے جو نسخہ عرض کرنا ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 اسالیہ، اسے ہالوں کے بیج کہا جاتا ہے، اسالیہ بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 2 دودھ، اور نمبر 3 کشتۂ مرجان۔ دودھ تو الحمدللہ رب العالمین ہر گھر میں ہی کم و بیش موجود ہوتا ہے، اور یہ جو 2 چیزیں آپ نے دیکھیں، ہالوں کے بیج، یہ آپ کو کسی پنساری کی دکان سے مل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کشتۂ مرجان، یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے آپ یہ طلب کر سکتے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ عز و جل بآسانی آپ کو دستیاب ہو جائے گا۔ اب اس کا طریقہ کار سماعت فرمائے کہ آپ نے اس کو بنانا کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے ہالوں کے جو بیج ہیں، 1 چمچ تقریباً 10-12 گرام، اندازاً جو بڑا چمچ ہوتا ہے 10-12 گرام ہالوں کے بیج لے کر جو ہے 1 گلاس دودھ میں آپ نے ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے کچھ دیر پکانا ہے۔ پکانے کے بعد جو ہے اس کو آپ رات کو رکھ دیں، اور صبح جو ہے 1 چٹکی کشتۂ مرجان اس پہ چھڑکنا ہے، اور صبح جو ہے نہار منہ یعنی خالی پیٹ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو آئیے اس کو آپ کو بنتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے 1 گلاس دودھ ہم نے پتیلی میں اس کو ڈالنا ہے۔
1 चम्मच हालों के बीज हमने 1 गिलास ये जो दूध हमने डाला है इसमें, इसको कुछ देर पकाना है। दुरूद पाक पढ़ते रहिए और इसे पकाते रहिए। दुरूद पाक की बरकतें भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें शामिल हो जाएंगी। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि हमने 1 गिलास दूध के अंदर हालों के बीज 1 चम्मच डालकर इसे पकाया तो ये खीर की शक्ल इख्तियार कर गया। रात को बनाने के बाद इसे ढाँप कर किसी महफूज जगह पर रख दीजिए। इसे सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करने से पहले तीसरी चीज़ जो हमारी इसमें शामिल थी, कुश्ता मरजान, तकरीबन 1 चुटकी कुश्ता मरजान इस पर छिड़क दीजिए। और फिर जो है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये दवा जो है तैयार है। जिन मदनी मुन्नों मदनी मुन्नियों का, इस्लामी भाइयों का, इस्लामी बहनों का कद जो है वो छोटा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से चंद माह इस्तेमाल करने के बाद जो है वो कद जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बढ़ जाएगा। मगर ये बात याद रखिए कि ये दवा जो है 25 साल की उम्र से पहले इस्तेमाल करनी है। इसके बाद इस्तेमाल करने से इसके जो फवाइद हैं कद बढ़ने के हिसाब से वो हासिल नहीं हो सकेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलें जी, अल्लाह करे वो जो मैसेज वाले हैं 2-2 मरतबा नाम बताएं, उनकी दिलजोई हो गई हो। अब्दुल खलील भाई कुछ कलाम भी सुनाएं, कुछ अशार, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा, हज का शरफ हो फिर अता, हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा। मीठा मदीना फिर दिखा, मीठा मदीना फिर दिखा या रब्बे मुस्तफा। दे दे तवाफ़े खानाए काबा का फिर शरफ, दे दे तवाफ़े खानाए काबा का फिर शरफ। फरमा ये पूरा मुद्दा, फरमा ये पूरा मुद्दा या रब्बे मुस्तफा। हज का शरफ हो फिर अता, हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा। रुख सूए काबा हाथ में ज़मज़म का जाम हो, रुख सूए काबा हाथ में ज़मज़म का जाम हो, रुख सूए काबा हाथ में ज़मज़म का जाम हो। पी कर मैं फिर करूं दुआ, पी कर मैं फिर करूं दुआ या रब्बे मुस्तफा। हज का शरफ हो फिर अता, हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा। मीठा मदीना फिर दिखा, मीठा मदीना फिर दिखा या रब्बे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए।
توجہ فرمائے، قسمت ملا پیج موں سو بل ہزار کج، یہ ساری گٹھی تیری سیدھی نظر کی ہے، سیدھی نظر کی ہے، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اللہ سبحان اللہ، ہماری سرکار حافظ صاحب راشد بھائی، ہماری سرکار اللہ